دوستوں، میں ایک ایسے ملک میں کہ جہاں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جشن جمہوریت منانے آیا ہوں۔ اور آپ نے دیکھا ایک سہارا دے کر مجھے بچہ یہاں تک لے کر آیا، بیمار ہوئے پیروں میں میری تکلیف آ گئی ہے، آپ کے سامنے آنکھوں کا ویژن گڑبڑا گیا ہے، آپ کے سامنے جو میں کھڑا ہو کر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، بات چیت کر رہا ہوں، یہ ہمارے قائد عظیم رہنما اس دیش کے اویسی صاحب کا کارنامہ ہے۔ میرے پورے جسم میں خون نہیں بلکہ ان کا احسان دوڑ رہا ہے۔ میرے ایک جملے پر انہوں نے یہاں بلایا مجھے حیدرآباد اور میری آنکھوں کا علاج کرایا، میں جس وجہ سے آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کا اللہ جزا کرے۔ بغیر کچھ کہے، اس لیے کہ جو وقت انہوں نے مجھے دیا ہے، فرشوری صاحب نے میرے بہت پرانے دوست ہیں، اتنی دیر میں تو میں لبان ہی جلاتا ہوں بس۔ ارشاد راز بھائی، ارشاد۔ اپنی پہچان مٹانے کو کہا جاتا ہے۔ جو کام کی بات ہوگی وہی کر دوں گا بس۔ عرض کر رہا ہوں کہ اپنی پہچان مٹانے کو کہا جاتا ہے، بستیاں چھوڑ کے جانے کو کہا جاتا ہے۔ واہ واہ۔ اپنی پہچان مٹانے کو کہا جاتا ہے، بستیاں چھوڑ کے جانے کو کہا جاتا ہے، پتیاں روز گرا جاتی ہے زہریلی ہوا، اور ہمیں پیڑ لگانے کو کہا جاتا ہے۔ واہ اللہ، ارے واہ 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 بھائی، راز بھائی کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ اور ہمیں پیڑ ارے بھائی واہ واہ۔ لوے دیوں کی، راحت اندوری کو شاید ایسے ہی پڑھنا چاہیے، لوے دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا، لوے دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا، لوے دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا، گلوں کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا، لوے دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا، گلوں کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا، میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا، تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا۔ ارے واہ 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 واہ۔ راز بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا، سبحان اللہ، تم سبحان اللہ۔ آفتاب میں کیڑے نکال کے رہنا، واہ 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 نکالتے واہ واہ رہنا۔ واہ۔ گھروں کے دھستے ہوئے، غور سے سنیں، گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں، گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں، بہت سے لوگ یہاں مقبروں میں رکھے ہیں، واہ واہ۔ گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں، سبحان اللہ۔ بہت سے لوگ یہاں مقبروں میں رکھے ہیں، ہمارے ایک ایک شخص شریک ہو جائے، ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر۔ میں بتا رہا ہوں ڈاکومنٹس، یہ جتنے لوگ ہیں سب گراہ میں باندھ لے، اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ ڈاکومنٹ یا کاغذات تو بتانا کہ ہم بتا رہے ہیں، راحت نے بتا دیا ہے پتہ۔ گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں، بہت سے لوگ یہاں مقبروں میں رکھے ہیں، ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، یہ ہے ڈاکومنٹ۔ ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے سر کی پھٹی سبحان اللہ بھائی، راز بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں۔ منظر نے بتایا کہ یہاں پر کئی 2-3 لاکھ کا مجمع ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو،
میں تو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، لیکن اگر میں دیکھ پاؤں تو میں خدا کی قسم یہاں سے چاند اور سورج نکل آئے میری آنکھوں سے، ایسی محفل ہے انشاءاللہ۔ میں سناتا ہوں کہ آپ سب ہیں جتنے بھی ہیں سب کے لیے میرا مصرع ہے کہ ساتھ چلنا ہے۔ یہ جو بچے آئے ہیں جامعہ سے، لڑکیاں آئی ہیں، بیٹیاں آئی ہیں، ان سب کو شریک کرتا ہوں۔ ساتھ چلنا ہے تو تلوار اٹھا میری طرح، ساتھ چلنا ہے تو تلوار اٹھا میری طرح، مجھ سے بزدل کی حمایت نہیں ہونے والی ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ ساتھ چلنا ہے تو تلوار اٹھا میری طرح، مجھ سے بزدل کی حمایت نہیں ہونے والی، اور اب کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا۔ ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کے جو فیصلہ واہ واہ ہوگا واہ واہ۔ وہ یہیں پر ہوگا۔ ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی۔ 4 مصرے اور سن لیجئے۔ پچھلے دنوں فیض کی نظم کے معنی تبدیل کر دیے، پورے ہندوستان کے ہی معنی تبدیل کیے جا رہے ہیں، اردو زبان کے شاعر پر بھی یہ شمگاج گری۔ میں یہ رہی تو میری حیثیت نہیں کہ میں فیض کی دفاع میں کچھ کہہ رہا ہوں، بلکہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی زبان میں اگر کوئی شاعر ظلم کے خلاف لکھ رہا ہے تو یہ میری تائید ہے اس کے لیے، اور میرے یہ 4 مصرے ہیں۔ خاص طور پر اس جلسے میں سنانا چاہتا ہوں، میرے پیچھے میں بہت ہی معززین ہیں، وسیع صاحب ذرا سی گزارش ہے، ارشاد۔ کہہ رہا ہوں کہ اٹھا شمشیر، دکھا اپنا ہنر، واہ کیا لے گا کیا سبحان لے اللہ گا سبحان اللہ۔ کیا لے گا؟ اٹھا شمشیر، دکھا اپنا ہنر، کیا لے گا؟ یہ رہی جان، یہ گردن ہے، یہ سر، کیا لے گا؟ واہ 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 سبحان اللہ بھائی، رات بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شکریہ۔ دکھا اٹھا شمشیر، دکھا اپنا ہنر، کیا لے گا؟ یہ رہی جان، یہ گردن ہے، یہ سر، کیا لے گا؟ صرف ایک شیر، صرف ایک شیر اڑا دے گا پرخچے تیرے، صرف ایک شیر۔ بے شک بے شک۔ یہ رہی جان، یہ گردن ہے، یہ سر، کیا لے گا؟ صرف ایک شیر اڑا دے گا پرخچے تیرے، تو سمجھتا ہے کہ شاعر ہے، کر کیا لے گا؟ ارے واہ 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 سبحان صرف اللہ ایک سبحان۔ شیر اڑا دے گا پرخچے تیرے، تو سمجھتا ہے کہ شاعر ہے۔ ایک ارے واہ واہ۔ میں عام طور پر سرسول صاحب میں جانتے بھی ہیں، آپ بھی زیادہ تر سبحان اللہ جانتے سبحان ہیں اللہ سبحان اللہ۔ کہ میں عام طور پر فرمائشیں پوری نہیں کرتا، اور کوشش کرتا ہوں کہ ٹل جائے، لیکن آج عجیب و غریب معاملہ ہوا کہ میں اندور سے چلا ہوں، جب سے لگا کے کم سے کم درجن بھر فون میرے پاس آئے کہ راحت بھائی ہم وہ سننے کے لیے آج کے جلسے میں آئیں گے، غزل خاص طور پر۔ تو میں اتنے لوگوں کو ناراض نہیں کر سکتا۔ یہ لاکھوں لوگ بھی سننا چاہتے ہیں آپ۔ یہ 1.5 منٹ میں انشاءاللہ غزل ختم ہو جائے گی۔ ارشاد۔ مجھے وقت دے دیجیے خدا کے لیے۔ اگر خلاف ہیں سبحان اللہ۔ ہونے دو، جان تھوڑی ہے، جان تھوڑی ہے، اگر خلاف ہے ہونے دو۔ ادھر بھی حیدرآبادی آ جائے تو مزہ آ جائے۔ یہاں سامنے کے عید کے بھروسے چل رہا ہے سب کام۔ کہہ رہا ہوں کہ اگر خلاف ہے ہونے دو،
جان تھوڑی ہے یہ صاحب، دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے۔ واہ اگر خلاف میں ہونے دو، جان تھوڑی ہے یہ صاحب، دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے صاحب۔ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ واہ 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 واہ، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے میاں، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہی صداقت، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، میں جانتا ہوں۔ ذرا سا باریک شعر ہے، لیکن میں یہ بھی مجھے احساس ہے کہ میں حیدرآباد میں کھڑا ہوں تو میرا شعر ضائع نہیں ہوگا۔ ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے۔ واہ واہ واہ، میں سبحان جانتا ہوں اللہ کہ دشمن بھی کم نہیں، بھائی، سبحان اللہ سبحان لیکن اللہ، واہ 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 واہ، ہماری طرح ہتھیلی پہ جان۔ ایک فرشوری صاحب ذرا سا مجھے اجازت دیتے ہیں کہ ایک کچھ سیکنڈ کے لیے ایک بات یہ کہہ دوں کہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوا، بہت ہی زبردست چلا، ایک آڈیو ویڈیو تقریر ایک صاحب کر رہے ہیں، میں نہیں جانتا کون صاحب ہیں، یہاں تو جتنے بھی ہیں صاحب ہی ہوتے ہیں۔ تو وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اردو کا ایک شاعر ہے راحت اندوری جو جہادی ہے، تو میں حیرت میں پڑ گیا کہ یار میری عمر 70 سال کی ہو گئی اور مجھے ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ میں جہادی ہوں۔ تو میں حیرت میں پڑ گیا، بہت پریشان رہا، تڑپ کروٹیں لیتا رہا، ساری شب گزار دی سوچتے سوچتے کہ ہوں کہ نہیں ہوں۔ اور صاحب صبح فجر کی اذان ہو گئی، فجر کی اذان ہوئی تو میں نے اللہ سے لو لگائی کہ اللہ تو ہی مجھے کچھ اشارہ فرما کہ میں ہوں۔ ہاں بھی میں زور سے بولوں گا جب تو آواز آئے گی، ابھی کہاں دھیرے بول رہا ہوں میں نا، تو اب ذرا سے سن لیں، آپ کے کام کی بات ضائع نہیں ہونے دوں گا، آپ انتظار رکھیں۔ ارشاد، میں نے کہا اللہ تو ہی کوئی روشنی دے مجھے، کوئی اشارہ کر کہ میں جہادی ہوں کہ نہیں۔ مجھے ایسا لگا کہ کوئی روشنی مجھے بتا رہی ہے کہ نہیں تم جہادی تو نہیں ہو، لیکن یار کچھ تم ہو الگ۔ تو مجھے یہ بھی اچھا لگا کہ اگر الگ ہوں تو بھی الحمدللہ۔ میں نے صاحب 2 لائنیں لکھی، 3 لاکھ لوگوں کی طرف سے پڑھ رہا ہوں یہ شعر سمپت بھائی کی موجودگی میں۔ اگر یہاں یہ منظر نے کہا کہ میرے سامنے لاکھوں لوگ ہیں، تو ان لاکھوں لوگوں کی طرف سے راحت اندوری بھی شریک ہو کر آپ سب کے لیے یہ شعر پڑھ رہا ہوں۔ ہر شخص کے دل میں یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ ارشاد، کہتا ہوں کہ میں جب مر جاؤں تو وہیں آ جاؤں گا، ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے۔ میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا۔ سمپت بھائی شعر سنیے گا، کہتا ہوں کہ میں جب مر جاؤں، آواز آ رہی ہے نا؟ جی جی آ رہی ہے۔ ہاں تو میں نے بولا تھا جب آپ کے کام کی بات شروع بے شک ان کے دل تک پہنچ رہی ہے آواز۔ میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا، میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا، لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا۔ واہ 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 واہ، الگ پہچان لکھ دینا، واہ، لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا۔ میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے۔ اس میں کون سی بات کہہ دی؟
بیچارہ کہہ رہا تھا کہ وہ ایسا کہتا ہے. ہاں ہاں جہادی ہے. ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. دو شعر اور پڑھنا ہے کہ جو آج صاحب مسند ہیں رات بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ کل نہیں ہوں گے. واہ بے شک یہاں بے شک بے یہاں شک. کہا جاتا ہے انشاءاللہ جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے. صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. جو آج صاحب مسند ہیں. یہ اسلم بھائی کی طرح ایک جلسہ ہو رہا تھا. اسلم بھائی کی طرح ہندی کے ایک بڑے رائٹر اشوک چکردھر وہ نظامت کر رہے تھے, سنچالن کر رہے تھے جس طریقے سے اسلم بھائی کر رہے ہیں. جب میں نے یہ کہا کہ جو آج صاحب مسند ہے, تو میں نے کہا یار یہ صاحب مسند ہندی والے شاید نہ سمجھ پائیں. تو میں نے کہا کہ اشوک بھائی ذرا یہ صاحب مسند کو ہندی میں کیا کہیں گے, ذرا یہ بتا دیجئے. تو انہوں نے ایک پیشانی پر ایک انگلی پھیری اور کہا کہ اسے کہیں گے ستادھیش. تو میں نے کہا رہنے دیجئے پھر صاحب مسند ہی ٹھیک ہے. تو کہتا ہوں کہ ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی. سبحان اللہ سبحان اللہ. زوردار تالیاں. واہ واہ واہ. کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے. آخری شعر پڑھتا ہوں. افسوس کہ میڈیا نے, اخبارات نے, کو بھی ذریعہ انہیں ملا اس شعر کو بنا دیا کہ یہ بتا دیا کہ یہ کسی مسلمان کا شعر ہے, یا کسی نے لکھ دیا کہ یہ کسی ہندو کا شعر ہے. یہ مجھے اس کا دکھ ہے, اس کا افسوس ہے. نہ تو یہ ہندو کا شعر ہے نہ یہ مسلمان کا شعر ہے. یہ ہر اس ہندوستانی کا شعر ہے جو اپنے وطن کے لیے ہر وقت اپنی جان دینے کے لیے تیار. سبحان اللہ سبحان اللہ. تالیاں. سکھ عیسائی واہ کوئی واہ بھی کسی بھی واہ دھرم واہ. کا کسی بھی ذات کا ہو, اگر وہ ہندوستانی ہے تو میرا یہ شعر اس کی آواز ہے, اس کا شعر ہے. کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے. کرایہ دار ہیں ذاتی. یہ دیکھو یہ والی آواز نہیں آ رہی ہوگی آپ کو, اس لیے کہ میں دھیرے بول رہا ہوں. کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. بہت بہت شکریہ. واہ بھائی زوردار.